ہے، لیکن اگر گناہ پھر کرے تو پھر وہ سفیدی سیاہی میں بدلتی ہے۔ ایک گناہ اور ہوا، سیاہی اور بڑی، بالآخر وہ منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پہ سیاہی سفیدی پہ غالب آ جاتی ہے، اور جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے اب اسے نہ علی سمجھ آتا ہے نہ حسین سمجھ آتے ہیں، پھر اس کی ہدایت کے راستے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ کوشش کیجئے کہ اس مجموعہ قواعد پہ عمل کرتے ہوئے، اس سے قواعد لیتے ہوئے ہم اس منزل پہ نہ پہنچیں کہ کبھی ہمارے دل کی سفیدی پہ سیاہی غالب آ جائے۔ کوشش کیجئے کہ توبہ کی، بارگاہ الہی میں استغفار کرنے کی، اور جب بارگاہ الہی میں استغفار ہوگا، دوستو یہ گناہ ہوتے ہیں لیکن استغفار انہی گناہوں کو دھونے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے پاس تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے رسول اور آل رسول جیسے وسیلے موجود ہیں۔ جس کے پاس یہ وسیلے ہوں اسے اپنے گناہوں پر نادم ضرور ہونا چاہیے، لیکن مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جب تک اس مجموعہ قواعد پہ عمل ہوگا، جب تک اس قرآن پہ عمل ہوگا، قرآن کی روشنی میں اپنے کردار کو سنوارتے رہیں گے، اس وقت تک محب اہل بیت بھی رہیں گے، اہل بیت جو ہے وہ ہمیں اپنا محب بھی سمجھیں گے۔ یاد رکھو دنیا آج ٹھوکریں اس لیے کھا رہی ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو وارث قرآن سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جب تک یہ قرآن وارث قرآن کی زبان سے نہ سمجھا جائے اس وقت تک یہ قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ دنیا فقط آج یہ نعرے لگا رہی ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے، کوئی شبہ نہیں کہ لا رقم ولا جا بسم اللہ فی کتاب مبین، کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک زندگی دینے والی کتاب ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی ہر مد انسان کو بلندیوں کا راستہ دکھاتی ہے، قرآن کی ہر زیر و زبر انسان کی بری اور اخلاقی صفات کو زیر و زبر کرتی ہے، اور قرآن کی ہر شد انسان کو مصیبتوں کے سامنے، شدائد کے سامنے، تکالیف کے سامنے صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن میں ہر تسلط کا راستہ موجود ہے، قرآن میں ہر اقتدار کا راستہ موجود ہے، قرآن میں ہر ہدایت کا راستہ موجود ہے، اور وارثان قرآن یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ میرے مولا حسن نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور ممبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہا کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے، آؤ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، آؤ مجھ سے جو چاہے سوال کرو۔ یہ وارث قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن تعجب اس بات پہ آتا ہے کہ علم اتنا بڑا دعویٰ کرتا رہا، جہالت آگے سے مذاق اڑاتی رہی۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ علم کا یہ دعویٰ دیکھیے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے، آؤ مجھ حسن سے جو چاہے پوچھ لو، اتنا بڑا دعویٰ علم، جہالت کا آگے سے مذاق دیکھیے گا کہ ایک شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے حسن آپ نے یہ دعویٰ کیا تو مجھے یہ بتائیں میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ متوجہ ہوئے آپ؟ یہی سانحہ اور حادثہ رہا ہے عالمان دین کے ساتھ اور وقت کے علماء کے ساتھ، ائمہ معصومین کے ساتھ، اتنا بڑا دعویٰ اور جہالت کا مذاق۔ اب وارث قرآن نے دیکھا کہ یہ تو قرآن کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، یہ تو قرآن کا تمسخر کرنا چاہتا ہے۔ جس انداز سے اس نے سوال کیا تھا وارث قرآن نے اسی انداز سے اس کو جواب دیا۔ کہتے ہیں میری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے،
تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس نے سوال کیا تھا اس کی داڑھی کے بال گھنے نہیں تھے، اکا دکا بال تھے. میرے مولا حسن کی داڑھی کے بال ریش مبارک گھنی تھی، چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی. کہا میری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. حیران ہوا، کہتے ہیں کہاں موجود ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ بلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. پاک اور مقدس زمینوں سے اچھا بیج نکلتا ہے، بنجر اور نجس زمینوں سے اکا دکا بیج نکلا کرتا ہے. جس انداز سے اس نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، وارث قرآن نے اسی انداز سے جواب دیا. اور جب بھی قرآن پہ کوئی حملہ ہوا ہے، وارث قرآن نے قرآن کا دفاع کیا. ابن ابی الاوجاع یہ وہ شخص ہے جس نے تناقض قرآن کے نام سے کتاب لکھی. تناقض قرآن کے نام سے یعنی قرآن کی وہ آیتیں جمع کی جو اس کے ذہن کے مطابق ان میں تناقض تھا، تضاد تھا. ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو فاتو بعشر سور کہ 10 صورتیں لے آؤ. کہیں کہا جا رہا ہے فاتو بمثل ایک صورت اس کے مثل جو ہے وہ لے آؤ. اگر تمہیں قرآن کی حقانیت کے متعلق شک ہے تو اس کے متعلق ایک صورت لے آؤ. مثلا اس نے اس قسم کی آیتوں کو جمع کیا کہ ایک مقام میں کہا 10 صورتیں، دوسرے مقام پہ کہا کوئی ایک صورت لے آؤ. اور اس نے سمجھا یہ تناقض ہے قرآن کے درمیان، ایک پہ 10 کا مطالبہ، دوسری میں ایک صورت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس نے اس قسم کی آیات کو جمع کیا، جمع کر کے اس نے کتاب کا نام رکھا تناقض القرآن، کہ قرآن میں کتنا تناقض موجود ہے، تضاد جو ہے وہ موجود ہے. اس نے کتاب لوگوں میں عام کی. لوگ جو ہے وہ قرآن کی حقانیت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے. اس وقت کے امام معصوم کو جس وقت یہ پتہ چلتا ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ خبر ہوتی ہے کہ تناقض قرآن کے نام سے یہ کتاب لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے. آپ نے ایک شاگرد کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں تمہارے تعلق ابن ابی الاوجاع کے ساتھ اچھے ہیں؟ کہا ہاں آقا اچھے ہیں. کہا چلے جاؤ بصرہ میں، چلے جاؤ اس مقام پہ جہاں وہ رہ رہا ہے، اور اسے جا کر اس کی کتاب کا اس کے سامنے جا کر مطالبہ کرنا. وہ جب کتاب تمہیں دے گا تم کتاب اس کی لینا اور اس سے جو میں سوال سمجھا رہا ہوں یہ سوال جا کے کرنا. اسے جا کے کہنا کہ جب وہ تناقض قرآن کی بات کرے تو اسے کہنا جناب یہ آپ نے تناقض قرآن کا اس لیے سمجھا ہے کہ آپ نے آیتوں کو اپنے ذہن کے مطابق سوچا ہے. اگر ان آیتوں کو نازل کرنے والا یا یہ آیتیں جس پہ نازل ہوئی ہیں وہ آ جائیں اور ان آیتوں سے مراد اپنی سمجھائیں کہ اس آیت سے ہماری مراد یہ ہے، اس آیت سے ہماری مراد یہ ہے، تو قرآن ان کی نظر میں جب تناقض نہیں ہوگا تو کیا پھر بھی آپ اس بات پہ ڈٹے رہیں گے کہ قرآن میں یہ تناقض موجود ہے؟ تم نے تناقض اس لیے سمجھا ہے کہ تم نے اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اپنے ذہن کے مطابق قرآن کی تفسیر کی ہے، اس لیے تمہیں یہ تناقض لگتا ہے. یہ شاگرد جاتا ہے، جا کے وہاں پہ ابن ابی الاوجاع سے جا کر کتاب کا مطالبہ کرتا ہے. مطالبہ کرنے کے بعد جب گفتگو ہوتی ہے تو فقط اتنا جملہ کہتا ہے حضور آپ نے یہ تناقض اس لیے سمجھا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کے مطابق قرآن کے مفہوم کو درک کیا ہے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہے. اگر جس نے یہ نازل کی ہے یا جس پہ یہ نازل ہوئی ہے وہ آ جائے، وہ اپنی مراد کی وضاحت کرے تو تناقض تو ختم ہو جائے گا. ادھر اس کے یہ لفظ ختم ہوئے، ادھر اس نے اپنی کتاب کو اٹھایا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے سامنے انگیٹھی یا ہیٹر یا آگ جل رہی تھی. ایک مرتبہ اس نے اپنے اوراق کو اٹھایا اور اس آگ میں ڈالنے لگا. سمجھ گیا، آپ سمجھے یا نہیں سمجھے لیکن وہ سمجھ چکا تھا اور ڈالتے ہوئے آگ میں اس نے یہ جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، جا کر انہیں ہمارا سلام کہنا اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ سوال تمہاری طرف سے نہیں، یہ مدینے سے گھوڑوں پہ سوار کر کے سوال بھیجا گیا.
وارثان قرآن نے اس کا دفاع کیا، وارثان قرآن نے اس کی حفاظت کی ہے۔ دوستو دنیا فقط یہ نعرے لگا رہی ہے کہ جناب قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہر تسلط اور اقتدار کا راستہ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سب کچھ موجود ہے تو پھر تم ہر بات میں دوسروں کے محتاج کیوں ہو؟ اور ہمارے ملک کی حالت تو یہ ہے، یہاں تو فکر بھی باہر سے منتقل ہو رہی ہے۔ اگر قرآن میں ہر اقتدار کا راستہ ہے، ہر تسلط کا راستہ ہے، ہر حکومت کا راستہ ہے، ہر جو ہے وہ اچھائی کا راستہ ہے اور ترقی کا راستہ موجود ہے، تو مسلمان آج رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ برادران گرامی قدر، اپنے بچوں کے ذہن میں بات کو منتقل کرنے کے لیے میں مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ مجھے میرے دوست نے ایک صندوق ایک تجوری جو ہے وہ تحفے میں دے دی اور کہا مولانا اس میں بڑے گوہر ہیں، اس میں بڑے موتی موجود ہیں، اس میں بڑی دولت موجود ہے، لے جائیے اس کو۔ میں نے وہ صندوق اٹھایا، اپنے گھر لے آیا۔ جب بچوں کے کھانے کا وقت آیا تو میں نے اس صندوق کو کھولنا چاہا، لیکن وہ صندوق مجھ سے نہ کھلا۔ میں نے وہ صندوق اٹھا کے ہوٹل والے کے پاس لے گیا اور جا کر کہا دیکھو میرے پاس بڑے خزانے ہیں، میرے پاس بڑے موتی ہیں، میرے پاس بڑی دولت موجود ہے، اگر میں ایک موتی اور ایک گوہر اس صندوق سے نکال لوں تو میں تمہارا ہوٹل خرید سکتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس بچوں کے کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا مسلمان کے ساتھ، ابھی میرے پاس بچوں کے کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، مجھے غذا دے دو۔ بچوں کے لباس کا ٹائم آیا تو میں نے اس صندوق کو اٹھایا اور لے گیا کپڑے والی مارکیٹ میں کہ میرے پاس بڑے خزانے موجود ہیں، بڑے موتی موجود ہیں، لیکن بچوں کے پہننے کا لباس موجود نہیں ہے، ابھی مجھے بچوں کے لیے لباس دے دو۔ یہی ہو رہا ہے نا مسلمان کے ساتھ کہ سارے خزانے موجود ہیں، سارے موتی موجود ہیں، سارے گوہر موجود ہیں، لیکن نہ ہمارا اقتصاد مضبوط ہے، نہ معاش مضبوط ہے، نہ ہماری فکر مضبوط ہے، سارے خزانے اس میں موجود ہیں، لیکن ہم تنزلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب خود انصاف سے بتائیے جس نے یہ صندوق دیا ہے اس کے متعلق یہ شبہ تو ہوگا کہ یہ دینے والا سخی نہ تھا۔ اگر سخی ہوتا تو صندوق کی چابی بھی میرے حوالے کی ہوتی تاکہ میں صندوق کو کھول کے اس سے استفادہ تو کر لیتا۔ جی چاہتا ہے دست بستہ عرض کروں پالنے والے، یہ کیسی فیاضی ہے کہ تو نے ہمیں صندوق تو دیا ہے، یہ تجوری تو دی ہے، خزانوں بھری تجوری دی ہے، خزانوں بھرا صندوق دیا ہے، کاش اس کی چابی بھی ہمارے حوالے کی ہوتی۔ جواب ملے گا جاہلانہ سوال نہ کیا کرو، میں نے اپنے نبی کے توسط سے آج سے 1400 سال پہلے صندوق بھی تمہیں دیا اور چابی بھی تمہارے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اتنے جلدی میں تھے کہ خود کہتے ہوئے چلے گئے ہمیں صندوق کافی ہے، چابی کی ضرورت نہیں۔ جب تک وارث قرآن سے اس قرآن کو نہ سمجھا جائے گا، قرآن اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، قرآن میں گوہر ہے، موتی ہیں، لیکن یہ علم ہر زبان سے نہیں اگلتا، یہ قرآن بولتا ہے لیکن وارث قرآن کی زبان سے۔ قرآن اپنا علم اگلتا ہے وارث قرآن کی زبان سے۔ دوستو ہر ایک کی زبان سے قرآن اپنا علم نہیں اگلتا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں فقط شاہد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ عورتیں جھگڑا کرتی ہوئی آتی ہیں، جس کی ایک کی گود میں بچی تھی، دوسری کی گود میں بچہ تھا، دعویٰ دونوں کا یہ تھا کہ میرا بچہ ہے، دوسرے کی بچی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ قاضی کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا تو قاضی نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ عورتیں سمجھنے والی کہاں تھی۔ قرآن بولتا ہے
لیکن وارث قرآن کی زبان سے قاضی نے بڑی کوشش کی لیکن وہ عورتیں نہ سمجھیں. دوستان گرامی قدر قاضی بدلتے رہے لیکن عورتوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا. بالآخر مجمع سے یہ آواز اٹھی اگر ہو سکے تو علی کو بلا.